السلام علیکم۔ سجدہ تلاوت کا بیان۔ تو سجدے ہمارے امام، ہم پہلے اہل سنت والجماعت ہیں، اس کے بعد پھر اہل سنت والجماعت میں ہم امام حنفی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ، تو ہم پھر حنفی ہے، ٹھیک ہے نا، حنفی ہے۔ تو ہمارے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قرآن میں 14 جگہ پر ہم سجدہ کرتے ہیں، وہ آیت پڑھ لیتے ہیں تو پھر وہ سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ پڑھنے کا لفظ بار بار آتا رہتا ہے، تو پڑھنا آپ کو سمجھاتے ہیں۔ یہ اردو کی لغت، فیروز اللغات تو میرے پاس چھوٹی ہے، اکثر الفاظ اس میں پھر نہیں ملتے، لیکن بہرحال پھر اگر کسی معنی کو آپ نے پوری طرح سمجھنا ہو تو علماء سے پوچھے اور اسے کہو کہ لغات میں دیکھ کر بتائے، اور لغات میں پھر جو اچھی لغت ہیں، جو زیادہ الفاظ لے کے آیا ہے اردو والا، تو اس میں القاموس الوحید، قاموس الوحید لغت ہے، تو اس نے پھر الفاظ زیادہ لایا ہے۔ تو آپ کو پڑھنا سمجھاتے ہیں کہ پڑھنا کسے کہتے ہیں۔ تو قرأ الکتاب، اس کے بارے میں قرأ مانا تو پڑھنا ہے نا، کتاب جب ہم پڑھیں گے کتاب لفظ آئے گا، چلو یہ تو ہمارا اپنا مسئلہ ہے علماء کا۔ تو اس کا ہے کہ کتاب کے الفاظ پر غور کرنا اور ان کا زبان سے اظہار کرنا۔ تو پڑھنا اسے کہتے ہیں کہ زبان سے اس کو ہم اظہار کریں، یعنی زبان سے اس کو پڑھے، یہ قرأ پڑھنا ہوتا ہے نا۔ اور دوسرا جو ہمارا لفظ استعمال ہوتا ہے تلاوت کرنا، تو تلاوت کا تلل کتابہ پڑھنا، پڑھ کر سنانا، پڑھنا بھی ترجمہ ہے اس کا، اور پڑھ کر سنانا اس کا ترجمہ ہے۔ تو نماز میں جو ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز پڑھنا، تو ہمارا مطلب اس میں یہ ہے کہ آپ نے زبان سے پڑھنا ہے، تو اس کو ہم پھر پڑھنا کہتے ہیں۔ یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ آگے کتاب شروع کرتے ہیں کہ سوال سجدہ تلاوت کا بیان۔ سوال سجدہ تلاوت کسے کہتے ہیں؟ جواب، تلاوت کے معنی پڑھنے کے ہیں۔ قرآن شریف میں چند مقام ایسے ہیں جن کو پڑھنے یا کسی کو پڑھتے ہوئے سننے سے سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، اسے سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ سوال، وہ کتنے مقام ہیں جن کو پڑھنے یا سننے سے سجدہ کرنا پڑتا ہے؟ جواب، تمام قرآن مجید میں 14 مقام ہیں، ہمارے حنفیوں کے نزدیک 14 مقام ہیں جن کو 14 سجدے بھی کہتے ہیں۔ سوال، اگر نماز کے باہر سجدہ کی آیت پڑھے تو کس وقت اور کس طرح سجدہ کرے؟ ایک تو نماز کے اندر ہم تلاوت کرتے ہیں، اور ایک جو تراویح وغیرہ میں آپ نے سنا ہوگا، فرض نمازوں میں بھی اس طرح ہوتا ہے، سنت نمازوں میں بھی یہی قرآن آپ تو پڑھو گے نا، تو وہاں بھی، لیکن یہ کہتے ہیں کہ نماز سے باہر، وہ سوال اس نے پوچھا ہے، اگر نماز کے باہر سجدہ کی آیت پڑھے تو کس وقت اور کس طرح سجدہ کرے؟ جواب، بہتر تو یہی ہے کہ جس وقت سجدے کی آیت پڑھی ہے اسی وقت سجدہ کر لے، لیکن اگر اس وقت نہ کیا جب بھی کوئی گناہ نہیں۔ ہاں، زیادہ تاخیر کرنا مکروہ ہے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ میں خود تلاوت کرتا ہوں، ہم سے چھوٹ جاتے ہیں، 2 3 4 قرآن ختم کر لیتے ہیں، تو پھر ہم سجدے کرتے ہیں، تو یہ تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ تو میرا مطلب یہ تھا کہ اسی وقت جیسے قرآن سے اٹھو یا تو قرآن کو درمیان میں بند کرو، اچھا تو یہ ہے اس کو بند کرو اور سجدہ کرو، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ پھر تاخیر کرو گے تو آپ سے یہ سجدے رہ جائیں گے، اور بہت سارے لوگوں سے ہم نے سنا ہے کہ یار میرے اوپر بہت سارے سجدے ہیں، تو سیدھا کرنا چاہیے۔ ہمارا مشورہ یہ ہے، تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ اور نماز سے باہر سجدہ کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر تکبیر کہتا ہوا سجدہ کرے، اور پھر تکبیر کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہو۔ لیکن اگر بیٹھی ہی سے سجدے میں گیا اور سجدے سے اٹھ کر بیٹھ گیا، جب بھی سجدہ ادا ہو گیا۔ کنز میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کھڑا ہونا، یہ
سجدے کے لیے مستحب ہے۔ جو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہیں، اور یہ کانوں کو ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، جو ایسا کانوں کو ہاتھ اٹھاتے ہیں سجدے کے لیے اللہ اکبر کہتے ہیں تو کان نہیں اٹھائیں گے، کانوں کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ اچھا سوال، سجدہ تلاوت کرنے کے لیے کیا شرائط ہے؟ جو نماز کے شرائط ہے وہی شرائط ہے، ٹھیک ہے۔ جواب، جو شرائط نماز کی ہے وہی سجدہ تلاوت کی ہے، یعنی نمبر 1 بدن پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، سطر ڈھانکنا، سطر چھپانا، قبلے کی طرف منہ کرنا، سجدہ تلاوت کی نیت کرنا۔ آپ یہ نیت کر کے میں سجدہ تلاوت کرتا ہوں اللہ یا اللہ صرف تیرے لیے، اللہ اکبر، سجدے میں جاؤ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھو، پھر اٹھو اللہ اکبر کہو، اور ایک سجدہ ہوتا ہے نا تو ایک ہی سجدہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور 2 آیتیں پڑھی تو 2 سجدے کریں گے، تو سجدہ تلاوت ایک سجدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سجدہ تلاوت کن چیزوں سے فاسد ہو جاتا ہے؟ فاسد ٹوٹ جانا، یہ ہمارا اصطلاحی لفظ ہے، تو اس کو یاد کرو، لکھو اپنے پاس کہ فاسد کسے کہتے ہیں، کیونکہ یہ علماء استعمال کرتے ہیں، بڑے بڑے علماء یہ الفاظ بہت سارے، تو پھر آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ فاسد کیا ہوتا ہے، تو اس کا بات سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، سجدہ تلاوت کن چیزوں سے فاسد ہو جاتا ہے یعنی ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب، جن چیزوں سے نماز فاسد ہوتی ہے انہی سے سجدہ تلاوت بھی فاسد ہو جاتا ہے۔ سوال، اگر سجدے کی آیت 2 یا زیادہ مرتبہ پڑھی جائے تو کیا حکم ہے؟ جواب، اگر سجدے کی کوئی خاص آیت، یعنی وہی آیت، خاص آیت وہی ایک ہی آیت، ایک مجلس میں 2 یا زیادہ مرتبہ پڑھے یا سنے تو ایک ہی سجدہ واجب ہوتا ہے۔ فرض کیا مولوی صاحب ہے وہ تفسیر کر رہا تھا تو اسی آیات کو اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، 2 مرتبہ 5 مرتبہ پڑھے گا تو ایک ہی سجدہ ہوگا۔ آگے سنو، مولوی صاحب کے اوپر بھی جو پڑھنے والا ہے، پڑھنے والے کے اوپر بھی ایک سجدہ ہوگا، اور جو سننے والے ہیں ان پر بھی ایک ہی سجدہ ہوگا۔ سوال، اگر ایک مجلس میں سجدے کی 2 آیتیں پڑھی یا ایک آیت 2 مجلسوں میں پڑھی تو کیا حکم ہے؟ تو پھر تو 2 مجلسوں میں پڑھی 2 سجدے کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ 2 آیتیں پڑھی تو الگ الگ آیت پر الگ الگ سجدہ ہے نا، تو پھر بھی 2 آیتیں پڑھی تو 2 سجدے ہوں گے، یا 2 مجلسوں میں پڑھی تو 2 سجدے ہوں گے۔ جواب، ایک مجلس میں جتنی مختلف سجدوں کی آیتیں پڑھے، مختلف سجدوں کی آیتیں پڑھے ایک ہی مجلس میں، یا ایک آیت جتنی مجلسوں میں مقرر پڑھے، ایک مجلس میں پڑھا، پھر وہی آیت دوسرے مجلس میں، پھر تیسرے میں پڑھا، پھر 5ویں میں پڑھا، چلتے، ٹھیک ہے، اتنے سجدے واجب ہوں گے۔ سوال، اگر کوئی شخص قرآن شریف کی تلاوت کرتے وقت آگے پیچھے سے پڑھ لے اور صرف آیت سجدہ چھوڑ دے تو کیسا ہے؟ قرآن کو پڑھ رہا تھا، سجدے کی آیت کو چھوڑ دیا کہ یار سجدہ کرنا ہوگا، یہ تو اس کو چھوڑ دیا۔ جواب، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ سوال، اگر تلاوت کرنے والا ایسی جگہ تلاوت کر رہا ہے کہ وہاں اور لوگ بھی بیٹھے ہیں تو وہ سجدے کی آیت آہستہ پڑھ لے کہ اور لوگ نہ سنیں تو کیسا ہے؟ تو وہ سجدے کی آیت آہستہ پڑھ لے کہ اور لوگ نہ سنیں تو کیسا ہے؟ جواب، جائز ہے، بلکہ بہتر یہی ہے کہ آہستہ پڑھے۔ مسجد میں بیٹھے ہیں تو عام طور پہ تو آواز سے تلاوت کرنی چاہیے نا، پڑھنا تلاوت ابھی آپ نے ذکر کر دیا، اپنے کانوں سے کم از کم بند نہ سنے، اتنی آواز سے قرآن تلاوت پڑھنا چاہیے، اس سے بندے کا رفتار تیز ہو جاتا ہے اور قرآن آہستہ آہستہ صحیح ہو جاتا ہے، اگر غلطیاں ہوتی ہیں تو وہ بھی صحیح ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اگر لوگ بیٹھے تھے تو پھر بندہ آواز بہت آہستہ کرے کہ وہ لوگ نہ سنیں، تاکہ ان پہ سجدہ نہ آئے، تو بہتر طریقہ یہی ہے۔ تو اس طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرو، بیل آئیکن کو کلک کرو اور ویڈیو کو لائک کرو، اور اس کے بعد بیمار کی نماز کا بیان آئے گا، پھر اس کے بعد مسافر کی نماز کا بیان آئے گا اگلے ویڈیو میں، تو اس سے اگلے ویڈیو میں پھر جمعہ کی نماز کا بیان آئے گا، پھر اس سے اگلے میں عیدین کی نماز کا بیان آئے گا۔ السلام علیکم۔